رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل سلسلہ باتیں میرے حضور کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فضائل، آپ علیہ السلام کے کمالات کے بارے میں سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ناموں کے حوالے سے ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک نام السید جو صفاتی نام ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں سنی تھی۔ نام کا معنی ہم نے سنا تھا کہ علماء نے کیا کیا معنی اس کے بیان کیے ہیں کہ سید کا ایک تو ہماری اصطلاح کے اندر معنی ہے، ہمارے معروف جو سید کہلاتے ہیں وہ تو سیدنا امام حسن مجتبی اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد کو سید کہتے ہیں۔ باقی لغت کے اعتبار سے سید کے مختلف معنی ہیں، جن میں سے کچھ معنی ہم نے اپنے پچھلے سلسلے میں ذکر کیے تھے، انہی معنی کو آگے لے کر ہم تفصیل سنتے ہیں۔ ایک معنی السید کا علماء نے بیان کیا کہ الرئیس الذی یتبع وینتہی الی قولہ، یعنی سید اس ذات کو کہتے ہیں، اس ہستی کو بولتے ہیں کہ جس کی پیروی کی جاتی ہے اور جس کی بات کو مانا جاتا ہے، جس کی بات پر انتہا ہو جائے، ایسی ہستی کو سید کہا جاتا ہے۔ یعنی جس کی اتباع کی جائے، جس کی پیروی کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے، جس کی بات آخری بات ہو، ایسی ہستی کو السید کہتے ہیں۔ اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں یہ معنی سب سے بڑھ کر پایا جاتا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی کے بغیر کوئی چارہ ہے ہی نہیں۔ یعنی قرآن و حدیث اس سے مالا مال ہے۔ مشہور آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ یعنی جب لوگوں نے اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک کسوٹی بیان کر دی، ایک معیار بیان کر دیا کہ کون اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے والا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ محبوبہ فرمائیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی پہلے تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا دعویٰ کیا کرتے تھے، تم یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے، حضور علیہ السلام کے پیچھے چلو گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا محبوب بنائے گا، اپنا پیارا بنا لے گا، اور تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے گا۔ اس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ساری آیات ہیں۔ مثلا ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ فرمائیے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے بچو۔ تو آپ علیہ السلام کی اتباع، آپ کی پیروی، اس سے قرآن و حدیث یہ مالا مال ہیں۔ حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آج تشریف فرما ہوتے، زندہ ہوتے، یعنی ظاہری اعتبار سے حیات ہوتے، تو ان کو بھی میری پیروی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ یعنی جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت آ گئی، آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام لے کر آ گئے، تو اب ہر ایک نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی پیروی کرنی ہے۔ حتیٰ کہ آخر زمانے کے اندر
جب سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کا نزول ہوگا تو وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی احکام کو بیان فرمائیں گے۔ وہ انجیل مقدس کی یا اپنی نبوت کی جس نبوت پر آپ پہلے آئے تھے اس کی تبلیغ نہیں فرمائیں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کریں گے اور انہی احکام کو لوگوں کے درمیان رائج فرمائیں گے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے گا کہ اتباع کے اعتبار سے، پیروی کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر انتہا ہے کہ مخلوق میں سب سے بڑھ کر جو مطاع ہیں، متبع ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کی پیروی کی جاتی ہے۔ تو لہذا اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو السید کہا جاتا ہے، یعنی وہ ذات کہ جس کی پیروی کی جاتی ہے، جس کے پیچھے چلا جاتا ہے، جس کی بات آخری بات کہلاتی ہے۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی، یعنی جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو تسلیم کیا۔ دوسرا معنی علماء نے یہ بیان کیا کہ الذی یلجأ الیہ ویحتاجہ الناس فی حوائجہم، یعنی سید اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی پناہ لی جائے اور اپنی مشکلات کے اندر لوگ جس کی طرف رجوع کریں، لوگ جس کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو ایسی ہستی کو السید یہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا اور آخرت میں ہر ایک کی پناہ گاہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے پاس آئے بغیر، آپ کے دروازے سے داخل ہوئے بغیر اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچا جا سکتا۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جو اس بارگاہ میں آتا ہے وہ اللہ کی پناہ کے اندر آ جاتا ہے، اور جو اس بارگاہ سے منہ موڑے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بھی دور کر دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ واعظ فرما رہے تھے، نصیحت فرما رہے تھے، اتنے میں 3 شخص آئے، 2 مجلس کے کنارے پہ آ کے کھڑے ہوئے اور ایک واپس چلے گئے۔ ان میں سے جو ایک تھے وہ آگے انہوں نے جگہ دیکھی تو اس جگہ کو پر کرتے ہوئے آگے آ گئے اور آگے آ کے بیٹھ گئے، اور ایک مجلس کا ادب کرتے ہوئے پیچھے ہی بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بات سے جب فارغ ہوئے تو آپ نے تینوں کے بارے میں بیان کیا، کہ جو چلے گئے ان کے بارے میں الگ بیان کیا، کہ جو منہ موڑ کے گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنی نظر رحمت اس سے دور کر لی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے چلے گئے۔ اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر جگہ دیکھی تھی اور آگے چل کر آ گئے تھے، ان کے لیے بخاری شریف کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ فَأَوَا إِلَى اللَّهِ فَآوَاهُ، اس نے اللہ کی پناہ لی تو اللہ نے اس کو پناہ دی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے، چل کر آگے آتے ہیں، اس مجلس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اس نے اللہ کی پناہ لی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پناہ عطا فرمائی۔ تو جو بارگاہ رسالت میں آ جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کے اندر آ جاتا ہے، اور جو حضور علیہ السلام کے در سے منہ پھیر کے جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے بھی وہ منہ پھیرنے والا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی اس کی طرف۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً سب سے بڑھ کر سید ہیں، اور بالخصوص آخرت میں تو یہ تو وہ مقام ہوگا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑھ کر افضل ہیں، سب سے زیادہ فضیلت انہی کو حاصل ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر یہ موجود ہے کہ کل بروز قیامت تمام کے تمام لوگ میری طرف رغبت کریں گے، میری طرف متوجہ ہوں گے، میرے محتاج ہوں گے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی طرف کل بروز قیامت رجوع کریں گے۔ اسی کی طرف سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے ایک شعر کے اندر اشارہ فرمایا اسی حدیث پاک کی طرف کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مستغنی ہونا، یعنی حضور علیہ السلام کا محتاج نہ ہونا، اور یہ سمجھنا کہ میں حضور علیہ السلام کے بغیر ہی کچھ حاصل کر لوں گا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام و مرتبہ مل جائے گا، تو ایسا نہیں۔ جو ان سے مستغنی ہوا تو وہ جہنم میں گیا،
حتیٰ کہ حضرت خلیل اللہ یعنی ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قیامت کے دن محتاج ہوں گے، آپ کی طرف رغبت کرنے والے ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اپنی حاجتوں میں لوگ آپ کی طرف توجہ کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ کو السید یہ کہا جاتا ہے۔ اور پناہ لینا، صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ جب جنگ کی شدت ہوتی تھی، بہت شدت پکڑ جاتی تھی جنگ کہ سخت حملے ہو رہے ہیں، تو اس وقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پناہ لیا کرتے تھے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہوتی تھی کہ ایسی شدت کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو جایا کرتے تھے، تو ہمیں آپ کی بارگاہ کے اندر پناہ مل جایا کرتی تھی۔ تو ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ملجأ الناس ہے، لوگوں کی پناہ گاہ ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو السید یہ کہا جاتا ہے۔ ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا کہ وہ ہستی کہ جو اپنے زمانے کے تمام افراد پر ہر معاملے میں فوقیت حاصل کرے، الذی یفوق اقرانہ فی کل شیء، یعنی جو اپنے زمانے کے لوگوں پر ہر چیز کے اندر فوقیت حاصل کر لے، تو ایسی ذات کو السید کہا جاتا ہے۔ تو اب عام کوئی شخص ہو اور اس کو اپنے زمانے کے تمام افراد میں ہر چیز کے اوپر فوقیت حاصل ہو جائے، تو ایسا بندہ سردار السید کہلاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو وہ ہے کہ جن کو فضل کے اندر، علم کے اندر، تقوی کے اندر، پرہیزگاری کے اندر، کمالات کے اندر، فضائل کے اندر، تمام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ تو اس معنی کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ السید کہلاتے ہیں، یعنی تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر فضیلت والے۔ ایک دو حدیثیں اس حوالے سے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں جو مشہور ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سید ہونے کے حوالے سے۔ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، ابھی سلسلے کے شروع میں بھی بیان کیا کہ یہاں سید سے مراد وہ ہم ذات سید نہیں لے رہے کہ جو حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد ہوتی ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وصف ہے، ایک صفت ہے سید ہونا، اس اعتبار سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے احادیث میں خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مختلف مقامات پر سید ہونے کے اعتبار سے اوصاف بیان کیے ہیں، بالخصوص قیامت کے حوالے سے۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں قیامت کے دن۔ قیامت کے دن کا تذکرہ کیوں کیا؟ کیا دنیا کے اندر سردار نہیں؟ یقیناً سردار ہیں، لیکن اس کو آپ یوں سمجھیں کہ قیامت کا جو دن ہوگا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت، آپ کا سردار ہونا، آپ کا سید ہونا اور سب سے بڑھ کر ہونا، یہ اس طرح کھل کے سامنے آئے گا کہ کوئی اس کا انکار کر ہی نہیں سکے گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ لیمن الملک اليوم، کہ آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی جواب دے گا للہ الواحد القہار، اس اللہ کی جو واحد ہے اور جو غلبے والا ہے۔ حالانکہ دنیا میں بھی اللہ ہی کی بادشاہی ہے، لیکن دنیا کے اندر جو کفار ہوتے ہیں، معاندین ہوتے ہیں، مخالفین ہوتے ہیں، مشرکین ہوتے ہیں، وہ بعض اوقات خدائی کا انکار کرتے ہیں، اس کی بادشاہی کا انکار کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ کوئی انکار نہیں کر سکے گا، ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے گی۔ تو چونکہ اس دن انکار کرنے والا اصلاً کوئی موجود نہیں ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کا خاص طور پہ ذکر کیا کہ للہ الواحد القہار، کہ آج جو بادشاہی ہے وہ واحد قہار کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیادت کا، آپ کے سردار اور آپ کے سب سے اعلیٰ ہونے کا انکار نہیں کر سکے گا۔ دنیا میں اگرچہ کہ ایسے افراد موجود ہوتے ہیں کہ جو ایسی باتوں کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوگی اور کسی کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت کا
آپ کی عظمت کا کسی طریقے سے انکار کر سکے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کی قید بیان فرمائی ہے، ورنہ آپ دنیا میں بھی تمام اولاد آدم کے سردار ہیں. بلکہ علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختلف نام اس اعتبار سے ذکر کیے ہیں، سید کے اعتبار سے. بعض علماء نے آپ کا نام ذکر کیا سید الثقلین، یعنی جنوں انس جتنے بھی ہیں تمام کے آپ سردار. بعض نے ذکر کیا سید الکونین، دونوں جہان کے سردار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ، کہ میں قیامت کے دن تمام کے تمام لوگوں کا سردار ہوں گا. تو آپ تمام مخلوق کے سردار ہیں، سب کے آپ آقا ہیں، لیکن چونکہ قیامت کے دن آپ کی بادشاہی، آپ کی سرداری یہ سب کے سامنے ظاہر ہوگی، تو اس لیے قیامت کا خاص طور پہ تذکرہ کیا گیا ہے. ایک اور نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سلسلے کے اندر شامل کر لیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ نے اکثر لفظ سنا ہوگا الشارع. ہم کہتے ہیں شارع علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا. شارع یہ شرع سے نکلا ہے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شریعت کے احکام کو بیان فرمانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شریعت کے احکام کو بیان کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور آپ کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ آپ شریعت کے احکام کو مقرر کر سکتے ہیں. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شارع کہا جاتا ہے. شارع کا معنی، ایک معنی علماء نے یہ کیا کہ العالم الربانی جو العامل المعلم، یعنی وہ عالم جو تربیت کرنے والے اور جو سکھانے والے اور اپنے علم کے اوپر عمل کرنے والے ہوں، ایسی ہستی کو الشارع کہا جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شارع ہیں، اور آپ کو اللہ نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کو چاہیں مقرر فرما دیں، جس چیز کے بارے میں جس طرح کا فیصلہ فرمانا چاہیں فرمائیں. بعض لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی میں ایمان تو لے آؤں گا لیکن میں نماز 2 ہی پڑھوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اختیار تھا کہ آپ جس کو جو چاہیں تخفیف دے دیں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے تم 2 ہی نمازیں پڑھو. وہ ایمان لے کر آ گئے. ظاہر ہے جب ایمان لے کر آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں وہ 5 نمازیں پڑھنے لگے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اختیار تھا کہ آپ ان پر سے نمازیں کم فرما دیں. اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید قربان کے دن ایک بکری جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ہی قربان کر لی. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے ہے، یعنی تمہاری قربانی نہیں ہوئی، گوشت ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو ہے وہ ایک بکری کا بچہ ہے جو 6 مہینے کا ہے، تو کیا میں اس کو ذبح کر سکتا ہوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی کہ یہ اس کو ذبح کر سکتے ہیں. تو یہ خاص ان کے لیے تھا کہ وہ بکری کا بچہ ان کو ذبح کرنے کی اجازت ملی، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شریعت کے احکام کو بیان کرنے والے، شریعت کے احکام کو مقرر کرنے والے ہیں، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو الشارع کہا جاتا ہے. یہ بہت تفصیلی موضوع ہے اور مدنی چینل پر الحمدللہ اس کے مختلف سلسلے ہوتے رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے اختیارات کتنے حاصل ہیں. اللہ نے چاہا تو کبھی کسی موقع پر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ مزید اگلے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے خوبصورت ناموں کو لے کر حاضر خدمت ہوں گے. رب تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی برکت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ رسول